اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا کہ گارڈ کا فون آیا کہ سر کسی کالج کی لڑکی آئی ہے، کہتی ہے مجھے ملا دو، مجھے کام ہے۔ کیا کروں؟ میں نے کہا واپس بھیج دو، کہو سب مصروف ہیں۔ کچھ دیر بعد میری سی سی ٹی وی کیمرے کے اسکرین پر نظر پڑی تو وہ لڑکی گارڈ روم کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی۔ میں نے گارڈ کو فون کیا کہ یہ گئی کیوں نہیں؟ وہ بولا سر بہت شور کر رہی ہے کہ مل کر ہی جاؤں گی، ورنہ 5 بجے تک یہیں بیٹھی رہوں گی۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو کہا اسے میرے کمرے میں لے آؤ، وہ لے آئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد بچی نے اجازت طلب کی تو میں احتراماً کھڑا ہو گیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس پر ایک نظر ڈالی تو سفید یونیفارم میں تھی اور یونیفارم پرانا ہونے کی وجہ سے پلاٹ مائل تھا، جوتوں پر مٹی تھی اور جاگر بھی شاید آخری مراحل میں تھے۔ دیکھنے میں لگتا تھا کہ بچی کافی پیدل چل کر آئی ہے۔ چہرے کی طرف دیکھا تو ہونٹ خشک اور ماتھے پر دوپٹے کے نیچے پسین نشانات۔ گرمی اور مٹی کی وجہ سے بچی نہایت خوبصورت تھی۔ موسم کی تمازت سے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ یہ شاید دفتر میں اجنبی ماحول میں ہمت کر کے آ تو گئی تھی، مگر گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا ہی تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے ایک گلاس پانی دیا جو اس نے شکریہ ادا کیا اور پی لیا۔ جی بیٹا کیوں فساد کر رہی ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بولی سر مجھے پتہ چلا ہے این جی او بچوں کی تعلیم کے خرچ اٹھاتی ہے، اس لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا ہر این جی او یہ کام نہیں کرتی بلکہ مخصوص ادارے ایسا کام کرتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ وہ بولی مجھے پڑھنا ہے اور میرے بابا کے پاس پیسے نہیں۔ مجھے ہر حال میں اپنا BBA مکمل کرنا ہے اور MBA کرنا ہے۔ مجھے پیسے چاہیے۔ مجھے اس این جی او کا پتہ دیں جو پڑھائے اور فنڈ دیں۔ ان دنوں بلوچستان ایجوکیشن انڈورمنٹ فنڈ کا قیام ہو چکا تھا اور اس کا سیکرٹری میرا پرانا دوست تھا، لیکن مجھے نیچے کے سٹاف کے حالات کا علم تھا، اس لیے میں اس بچی کو وہاں دھکے کھانے نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ تو میں نے اس بچی سے کہا تم چائے پیو گی؟ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ میں نے چائے منگوائی اور بسکٹ بھی منگوائے۔ وہ بسکٹوں پر ٹوٹ پڑی۔ چائے پینے کے دوران وہ کہنے لگی سر اگر آپ مجھے سیمسٹر کی فیس دے دیں تو میں آپ کے آفس میں بلا معاوضہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں یہ سن کر مسکرانے لگا۔ وہ حلف نامے پر دستخط کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟ وہ بولی IG آفس میں ہوتے تھے، ابھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس جو تھا خرچ لیا، اب بیٹیوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ IG آفس کا بندہ ایسا کہے یہ کوئی 2 نمبری ہوگی بچی کی، ورنہ باپ ایسا کیوں کہے گا؟ دوسرا میں نے سوچا یہ بچی جذباتی ہے، شکر ہے یہ میرے پاس آئی، اگر کسی اور کے ہاتھیں چڑھتی تو شاید آمدن کا کوئی اور ذریعہ سکھاتا اور اس کی آنکھوں کی چمک اب ختم ہو جاتی۔ میں بہانہ بناتے ہوئے اور اپنے صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں اور تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں کمرے میں آیا اور اس بچی سے کہا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ BBA کی فیس ادا کرا دیں، لیکن شرط یہ ہے کل آپ کے ابو آئے اور مجھ سے ملے اور ساتھ ہی فریش فیس سلپ بھی لائیں۔ تو وہ خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی معصومیت مسکراتے ہوئے اور نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو آواز دی کہ شاید یہ بچی کل آئے گی، اس کو مجھ سے ملوا دینا، اس کا کانٹیکٹ لے لو۔ میرا یہ پیمانہ تھا کہ اگر اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ جو دل میں آئے کرتی پھرے۔ دوسرے دن میں 11 بجے آفس آیا تو میری سیکرٹری نے بتایا سر وہ بچی 10 بجے سے اپنے والد کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا اسے بلاؤ۔ اس کا والد ایک سلجھا ہوا پنجابی اردو سپیکنگ بندہ تھا۔ تعارف پر پتہ چلا کہ وہ کسی عہدے پر AG بلوچستان میں کام کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کوئٹہ کے حالات خراب تھے، سکولوں میں ترانہ تک نہیں پڑھایا جا سکتا تھا کہ پاکستان دشمن سکول پر کوئی شرارت نہ کر دے۔ لہٰذا ان حالات میں ایک آخرت کو ترجیح دینے والے نان لوکل بندے کا گزارا بہت مشکل تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مرتبہ وہ اور اس کا خاندان نان شبی کا محتاج رہا۔ جلد ریٹائرمنٹ اس لیے بھی لی کہ بڑی بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ بیٹے پڑھتے ہیں، ایک MA کر کے ڈاکٹر کے کلینک پر مریضوں کو نمبر دیتا ہے، مطلب چپڑاسی ہے، جبکہ دوسرا BA کرانے کے بعد اب کوئی چھوٹی موٹی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا اب مزید نہیں پڑھ سکتا تو یہ ضد کر رہی ہے
یہ اپنے طور پر MBA کر کے دکھائے گی۔ یونیورسٹی کے سمسٹر کی فیس بھی پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہتی ہے کہ اسی یونیورسٹی سے پڑھوں گی۔ یونیورسٹی کی اسکالرشپ اس لیے نہیں لے سکتی کہ نہ تو ٹیوشن ہے، نہ ہی ہم کتابیں خرید سکتے ہیں، اور نہ ہی نیٹ، اور جس کے پاس تیاری کر سکے GPA کہاں سے آئے گی، اور اس کو کوئی سہولت ملے تو ہی کوئی کام ہو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا، آپ اس کی تعلیم سے بے فکر ہو جائے۔ اس بچی کے والد نے میرا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ میں نے اپنی سیکرٹری کے ذمہ لگا دی کہ اس کی فیس وغیرہ ادا کر دینا۔ درمیان میں ایک مرتبہ صرف MBA فائنانس کے داخلے فیس کے لیے وہ بچی آئی، اور پھر 1 سال تک صرف ایک میسج آتا اور ہم اس کی فیس ادا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بچی پھر آئی، پریشان تھی۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ کہنے لگی، سر 1.5 سال میں اپنے باقی خرچے ٹیوشن پڑھا کر پورے کر رہی ہوں، اور میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں۔ لیکن پھر وہ رونا شروع ہو گئی۔ میرے اسٹاف نے اسے دلاسا دیا تو بولی، بابا نے تنگ آ کر لاہور جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام خاندان وہاں شفٹ ہو رہا ہے، وہاں میرا کوئی ہوگا جو مجھے پڑھائے گا۔ میں نے بابا سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، یہاں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اب نہ میرے اور نہ بابا کے پاس ہاسٹل کے پیسے ہیں، اور وہاں اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو ٹیوشن نہیں پڑھا سکوں گی، کیونکہ یونیورسٹی 9 سے 5 ہے اور باہر جاتے واپس آتے رات ہو جائے گی۔ میرے پاس سواری بھی نہیں، آپ میرے ہاسٹل کی فیس بھی دیں گے؟ تو میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، ایک شرط پر دوں گا، جیسے ہی تیری نوکری لگے گی میری تمام فیس ہاسٹل کے پیسے واپس کرو گی۔ وہ بچی مان گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جب کہا تو پھر بے فکر ہو کر پڑھو۔ جب وہ چلی گئی، شاید 2 سال بعد اس کی کال آئی، سر آج رات ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہے، ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا، اب کیا کر دیا تو نے؟ وہ ہنسی اور کہا، مجھے گولڈ میڈل ملا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد بولی، سر بس اب چلی جاؤں گی لاہور، تمام عمر آپ کی مشکور رہوں گی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں نے کہا، بیٹیاں تو جانے کے لیے انسان پالتا ہے، بس جہاں رہو خوش رہو۔ کچھ عرصہ قبل ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آئی۔ جب اٹھائی تو وہی بچی تھی۔ بولی، سر آپ کو پتہ ہے میری منگنی ہے اور لڑکا نیوی میں ہے، اور میری شادی کے بعد ہم کراچی چلے آئیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، دعا دی، فون بند کر دیا۔ یہ بچی کشمیری پنجابی فیملی سے تھی، لیکن قدرت کے کھیل دیکھو، بچی نے اپنا جہیز خود محنت کر کے پرائیویٹ ملازمت کر کے بنایا تھا، اور ایک اچھے سلجھے محبت کرنے والے شاندار مستقبل رکھنے والے بندے نے اسے اپنی دلہن بنایا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے، کراچی کے اسٹریٹ کرمنلز نے موبائل وغیرہ چھینتے ہوئے مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی۔ یہ بچی اب بیوہ ہو چکی تھی، شاید اس کی عمر 25 سے 26 سال ہوگی۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ خیر، میں زندگی کے معاملات میں الجھتا گیا، اور اس دوران 15 سال کا عرصہ گزر گیا۔ فروری کی 12 تاریخ کو دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹنے لگا تو واٹس ایپ پر گھنٹی بجنے لگی۔ کال برطانیہ کا کوڈ دکھا رہی تھی۔ اتنے میں فون بند ہوا اور میسج آیا، السلام علیکم، میرا نام بطول ہے، آپ مجھ پہچانتے ہیں؟ میں چونک پڑا، کیونکہ شاید ان 15 سالوں میں جب بچی نے مجھے یاد کیا ہوگا، مجھے یہ یاد آتی رہی ایک انجانی خوشی میں۔ میں نے اس سے پوچھا، بطول جو کوئٹہ میں MBA کر رہی تھی؟ اس نے کہا، جی سر، میں وہی بطول بول رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ بہت دنوں سے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے دفتر فون کیا، انہوں نے بتایا آپ کو نوکری چھوڑے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ پھر میں نے آپ سے آپ کا کانٹیکٹ مانگا تو انہوں نے ڈھونڈ کر دیا۔ سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ یہ سب وہ ایک سانس میں بول گئی۔ میں نے پوچھا، اب تم کیا کر رہی ہو؟ بولی، سر اس وقت انگلینڈ میں دنیا کے 5ویں بڑی IT کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہی ہوں۔ میری شادی بھی ہو چکی ہے اور 11 سال کی میری بیٹی بھی ہے۔ سر آپ کو پتہ ہے جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو پیسے کیسے واپس کروں گی، تو آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ وہ آپ بھی بات کرتے ہوئے بہت پرجوش تھی، بالکل جیسے پہلے دن وہ مل کر MBA کرنے کے لیے پرجوش تھی۔ میں شاید بھول چکا تھا۔ اس نے کہا، میں نے کہا یاد نہیں۔ میں نے کہا تھا۔ بولی، سر آپ نے کہا تھا جب آپ پیسے آ جائیں تو کسی اور بچے کو MBA کرا دینا۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ مجھ جیسا عیاش انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ خیر، یہ سوچ کر خاموش رہا، اس وقت جذبات میں کہہ دیا ہوگا۔ وہ بولی، سر آپ کو پتہ ہے میں نے ایک نہیں 5 نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، اور ایک نوجوان تو ایسا بھی تھا جس نے اپنی بہن کی خاطر اپنی تعلیم چھوڑ دی۔ جب مجھے بھی اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ایک گولڈ میڈلسٹ تھا جس نے ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لی تھی۔
میں نے اس کے کلاس فیلو سے اس کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی بہن کی شادی تھی، لیکن اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کی ارینجمنٹ کیسے کرے، اور نہ ہی جہیز خریدنے کے پیسے تھے۔ میں نے اس نوجوان کا پتہ پوچھا اور خود اس کے پاس گئی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا تم اپنی تعلیم جاری رکھو، تم جیسے نوجوانوں کو ہمارے ملک کی بہت ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا میڈم میں مجبور تھا، جب باپ کی پریشانی دیکھی تو اپنے سیمسٹر کی فیس اسے دے دی اور اس کے علاوہ ہوٹل میں کام کرنے لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ بہن کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھوں گا، لیکن جتنی تنخواہ مجھے اس ہوٹل سے مل رہی ہے اس طرح تو مجھے کئی سال لگ جائیں گے رقم اکٹھی کرنے میں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا تم اپنی بہن کے بارے میں فکر مند نہ ہو، تم اپنی تعلیم رکھو اور اس ہوٹل میں کام کرنا چھوڑ دو، تمہاری بہن کی شادی کی تمام اخراجات میرے ذمے ہیں، وہ میں اٹھاؤں گی، اس کے جہیز کا بندوبست بھی میں کروں گی۔ یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اسے میری باتوں کا یقین نہ آیا، کہنے لگا میڈم آپ میرے لیے ایک فرشتہ بن گئی ہیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اس سے کہا میں تجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، جس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ چکا رہی ہوں۔ کسی فرشتہ انسان نے آج سے کئی سال پہلے مجھ پر بھی ایسا احسان کیا تھا اور میرا خواب پورا کیا تھا۔ اور کچھ دنوں بعد اس نوجوان کا والد بھی میرے آفس آیا، اس بزرگ نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی، ایک بیٹی جس کی میں شادی کرنے جا رہا ہوں اور دوسری بیٹی جس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں مدد کی، وہ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں میرے لیے پیار اور محبت دیکھ کر میرے اپنے والد کی یاد آ گئی اور میں اس نتیجے پہنچی کہ دنیا میں بہترین کام لوگوں کی مشکلات کم کرنا اور ان کے کام آنا ہے۔ سر میں نے ان 5 نوجوانوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا ہے اور انہیں IT سیکٹر میں آگے بڑھنے میں مدد کی، اور سر میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی۔ نہیں، میں یہ سن کر حیران ہوا۔ میں نے اسے دعا دی اللہ تمہیں کامیاب کرے، اگر تم اجازت دو تو تمہاری کہانی لکھ لوں۔ وہ تھوڑا سا خاموش ہو گئی اور بولی مجھے 1 ماہ قبل برین ہیمریج ہوا ہے، ورنہ میں خود لکھ کر پوری زندگی کی باتیں بتاتی۔ اب مجھے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، لکھ اور بول زیادہ سکتی نہیں، اس لیے دعا کریں۔ میں نے کہا تم ہمیشہ سے میری دعاؤں میں ہو، تمہاری کہانی نہ لکھتا اگر جو تم نے غریب اور مستحق بچوں کے لیے نہ کیا ہوتا۔ تم نے ایک دیے سے 5 گھر روشن کیے، یعنی 5 خاندان، تم واقعی ایک انمول ہیرا ہو، ایک انمول لڑکی، ایک ایسی لڑکی جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور ہر وقت تم میری دعاؤں میں رہو گی، اور جب تک میں زندہ رہوں گا لوگوں کو تمہاری مہربانیوں کی کہانیاں سناتا رہوں گا۔ آپ سب پڑھنے والے دوستوں سے گزارش ہے ایسی انمول بچی بلکہ میری بیٹی کے لیے دعا کریں کہ خدا را ایک صحت مند اور بابرکت زندگی کرے، اور اب جس جگہ پہنچ چکی ہے یہاں سے اس کی زندگی ایک پرسکون اور خوشحال گھریلو آسانیوں کی ہوا ہو، اور اللہ ہمیں کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی مدد کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے تاکہ ایک شمع سے کئی شمعیں روشن ہوتی چلی جائیں اور ساقیہ کوثر کے حوض پر ان کی محبت میسر آ جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔